ڈھونڈتا پھر رہا مرا پھر رہا مرا، شادی کر لے ٹائم سے، اور شادی کرنے کے بعد میں پھر اپنے رب کی عبادت میں لگ جائے، اس سے اچھی زندگی کوئی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ شادی کر نہیں رہا ٹائم سے، فیس بک پر ڈھونڈتا پھر رہا کوئی دوست مل جائے. اللہ اللہ. اے لوگو کلیجہ منہ کو آئے گا. میرے نبی فرماتے ہیں اگر تم غلط کام کرو گے، زنا کرو گے، تو اس کا بدلہ تمہارے گھر سے دیا جائے گا، تمہاری بیٹی کے ذریعے دیا جائے گا یا تمہاری بہن کے ذریعے دیا جائے گا. اگر تم بلاత్కాر کرو گے تو اس کا بدلہ تمہارے گھر سے، تمہاری بہن سے یا بیٹی سے لیا جائے گا. خطرناک ہے معاملہ. اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے دوسرے کی بیٹی کے ساتھ غلط کام کیا تو ہماری بیٹی محفوظ رہے گی. اگر ہم کسی پہ نگاہ ڈالیں گے تو اس چیز کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارے گھر میں بھی کوئی نگاہ ڈالے گا. مسلمانوں ایسا نہیں ہے کہ ہماری بہن بیٹی محفوظ رہے اور ہم نگاہیں ڈالتے رہیں. یہ قدرت کا قانون ہے. اگر نگاہ ہم کہیں ڈالیں گے تو کوئی ہمارے اوپر بھی نگاہ ڈالے گا. جو دوسروں پہ ہنستا اس پر بھی کوئی ہنستا. جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے ایک دن وہ بہت ستایا جاتا. جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے ایک دن وہ بڑی تکلیف میں پڑ جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو فیس بکوں پہ دوستیاں چل رہی ہیں، ضروری نہیں کہ تمہاری دوستیاں تو غلط ہے، بچ جاؤ، تمہارے گھر میں بھی کوئی دوستی پھر کرے گا. اے لوگو آج میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، آج میری بہنیں اور میرے بھائی خدا کی قسم اس گناہ میں بہت ملوث ہیں کہ ہماری فیس بکوں پر بہت دوستیاں چل رہی ہیں. 50 دوست بنے ہوئے ہیں، لڑکی کے بھی 2-4 دوست بنے ہوئے. گاؤں میں تو بہتر ہے لوگوں، شرم و حیا کے پردے ہیں، لڑکیوں کے ہاتھ میں بڑے موبائل نہیں ہے گاؤں میں، پھر بھی بھائیوں کا کنٹرول ہے. گاؤں میں باپوں کا کنٹرول ہے. گاؤں میں تو 10% لڑکیوں پہ ہی موبائل ہوگا، جہاں تک میرا ماننا یا میرا خیال ہے. گاؤں کے اندر 10% ہی لڑکیاں ہوں گی کہ جن پہ موبائل کھلم چلاتے ہوں گی، کھلم کھلا، ورنہ نہیں چلاتی، انہیں بھائی کا ڈر ہے. لیکن شہر میں 90% لڑکیاں پہ موبائل ہے. جیسے لڑکے چلا رہے ہیں موبائل ویسے لڑکیاں چلا رہی ہیں موبائل. لیکن ہیں تو وہ بھی ہماری بہنیں جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے. اے لوگوں میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ تم اپنے موبائلوں سے وہ سارے دوستوں کو نکال دینا. ان لڑکیوں کو جنہیں تم جانتے نہیں، جن سے کوئی مطلب نہیں، اور جنہیں جانتے ہو انہیں بھی نکال دینا حرام ہے. کیسی دوستیاں؟ اسلام میں کوئی دوستی جائز نہیں ہے. اسلام میں کوئی لڑکی سے دوستی نہیں ہے. اگر دوستی کرنا ہے تو سب سے پہلے مدینے والے مصطفیٰ سے دوستی کر لے. اللہ یہ دوستی کر لے سب سے پہلے. یہ دوستی تجھے قبر میں بھی کام آئے گی، میدان محشر میں بھی کام آئے گی. اے لوگو تم یہ سوچتے ہو چلو میں تو محفوظ ہوں، میری تو کوئی بہن ہی نہیں ہے، میرے گھر میں کون کرے گا دوستی. چل ٹھیک ہے تیری بہن نہیں ہے، لیکن اگر تو نے ناجائز دوستی موبائل پہ کی ہوں گی، کل کو اللہ تیری بیٹی بھی تجھے دے سکتا ہے. بہن تو نہیں ہے لیکن بیٹی بھی تو دے سکتا اللہ. بیٹی نہیں ہوگی پوتی بھی تو دے سکتا اللہ. نام تیرے ہی چلے گا، فلاں کی بیٹی ایسا کر گئی، فلاں کی پوتی ایسا کر گئی. نسلیں جب تباہ ہوتی ہیں، برباد ہوتی ہیں، تو دادا تک کا نام دکھایا جاتا، فلاں کا دادا تو ایسا نہ تھا، پوتا ایسا نکل آیا. بڑا خطرناک معاملہ ہے. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں زنا جیسی چیز لگتی بڑی اچھی ہے کہ زنا آدمی سوچتا ہے کہ میری فلاں سے دوستی ہو گئی، اب تو ایسے لگتا ہے جیسے بادشاہت مل گئی، بڑا خوش ہے، پھولے نہیں سماتا، 2-4 دن تو روٹی نہیں کھاتا خوشی میں. دوستی ہو گئی مگر پتہ نہیں ہے کتنا خطرناک معاملہ ہو گیا. دوستی تو نے نہیں کری ہے بلکہ اپنی بہن کے اوپر، اپنی بیٹی کے اوپر کسی دوسرے کی نگاہوں کو تو دعوت دے کے آیا. وہ بھی نگاہ ڈالیں گے. ذرا توجہ سے سننا لوگوں، دل کے کانوں سے سننا. یہ تقریریں لوگوں کو کبھی کبھی اچھی نہیں لگتی ہیں، لیکن خدا کی قسم جنت اگر انہی پہ عمل کر لیا تو جنت ملے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جنت بغیر عمل کے نہیں ملے گی. جنت بنا عمل کے نہیں ملے گی. جنت عمل سے ملتی ہے. اللہ اللہ عمل سے ملتی ہے. تھوڑا واپسی دیجیے، تھوڑی سی واپسی.